لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ سب کو آج پورا قرآن کریم مکمل پڑھنے کی توفیق دی، مکمل قرآن کریم سننے کا موقع ملا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں آج قرآن کریم کی تکمیل ہوئی، یہ اللہ کا بڑا عین فضل و کرم ہوا۔ اللہ کا ہزارہ شکر ادا کرنا چاہیے اس پر، کیونکہ آپ دیکھیں آپ کے بہت سارے ساتھی جو آپ کے ساتھ دن رات گزارتے ہیں، لیکن اس وقت اس جگہ نہیں ہیں، گھروں میں ہیں یا کہیں بازاروں میں یا ہوٹلوں میں یا کہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں۔ اور جو شخص یہاں آ گیا اس نے اپنے وقت کو قیمتی بنا لیا۔ جو شخص مسجد کے اندر آ جاتا ہے وہ اپنا وقت کیا بنا لیتا ہے؟ قیمتی بنا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہاں کا بیٹھنا، یہاں کا اٹھنا، یہاں کا لیٹنا سب پسند ہے، سب عبادت میں لکھی جاتی ہے۔ دیکھتے نہیں اعتکاف والے اگر سوئیں بھی تو عبادت ہے، اگر وہ بیٹھیں تو بھی عبادت ہے، اور اگر ذکر و اذکار کریں تو اس کا کہنا ہی کیا۔ تو مسجد وہ جگہ ہے کہ جہاں پر انسان آ کر کے ہر طرح کی دنیاوی چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، کیونکہ جب آپ دنیا سے باہر نکلتے ہیں، مسجد سے باہر قدم رکھتے ہیں، تو ہر طرف گناہوں کے انبار لگے ہیں، ہر طرف شیطانی چال چل رہے ہیں۔ گرچہ شیطان اس وقت نہیں ہے، لیکن یہ لوگ کیا کم ہیں، شیطانوں سے بھی آگے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے قل اعوذ برب الناس، کہ میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب، ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، کہ ہم جنات سے یعنی شیطان سے اور لوگوں سے بھی معافی چاہتے ہیں، پناہ میں آنا چاہتے ہیں اللہ، کیونکہ یہ انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب انسان مسجد میں آتا ہے تو گویا کہ اپنی ایمان کو مضبوط کر لیتا ہے، تر و تازہ کر لیتا ہے، اور مومن ہونے کی وہ نشانی ہے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے۔ مومن ہونے کی نشانی کیا ہے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جو شخص بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اور جو ایمان نہیں رکھتا وہ مسجد سے باہر رہتا ہے۔ وہ زبانی طور پر جتنا کہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن مسلمان ہونے کی جو علامت ہے، جو پہچان ہے، اس گھر سے تو وہ دور ہے، کیسا مسلمان؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو رمضان مبارک کے مہینے میں پورا قرآن کریم سننے کا موقع عنایت فرمایا، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اس حافظ قرآن کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کیجیے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا۔ سب اللہ ہی کے فضل سے ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کتنا بھی قرآن کریم یاد کر لیتا ہے، لیکن وہ کہیں نہ کہیں جا کر بھول جاتا ہے۔ اس لیے بھولتا ہے تاکہ اس انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ جو تو چاہتا ہے وہ نہیں ہوگا، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ لہذا جہاں اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ اسے یاد رہے تو یاد رہتا ہے، اور جہاں چاہتا ہے بھول جاتا ہے۔ عین موقع پر چھوٹی چھوٹی صورتوں میں آ کر کے آدمی بھول جاتا ہے، حالانکہ اس کو یہ اندازہ بھی نہیں ہے کہ میں یہاں بھول جاؤں گا، لیکن انسان وہاں بھول جاتا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان سے غلطی کا ہو جانا، بھول کا ہو جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین کے سب سے پہلے آدمی ہیں،
ان سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، لیکن وہ اس درخت کے قریب چلے گئے اور ان سے بھول ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا بَنِي آدَمَ مِنْ قَبْلِ نَسِيَ آدَمَ کہ ہم نے آدم علیہ السلام سے عہد لیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، مگر وہ بھول گیا۔ تو ہم اور آپ بھی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ان سے بھی بھول ہوگی۔ اب آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم اور آپ امتی ہیں، ان کا ایک واقعہ حدیث میں ملحوظ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز پڑھا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دیے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ پتہ نہیں کہ شاید نماز میں کمی کر دی گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے۔ تو کسی صحابی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھے۔ ایک صحابی تھے، بڑے لمبے ہاتھ تھے ان کو لگا کہ مجھے کہنا چاہیے، چنانچہ انہوں نے ہمت کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ سے بھول ہو گئی یا نماز میں کمی کر دی گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، لہذا مجھ سے بھی بھول ہو سکتی ہے، لہذا اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو حافظ قرآن سے، عالم دین سے، قاری صاحب سے، سب سے بھول ہو سکتی ہے، کیونکہ انسان کے بارے میں اللہ نے فرمایا الانسان من الخطأ والنسیان کہ انسان بھول سے اور غلطیوں سے بنا ہوا ہے، اس کا مرکب ہے، اس کا مجموعہ ہے، اس کی فطرت میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ وہ بھولے گا بھی، غلطی بھی کرے گا۔ لیکن انسان سے جب غلطی ہو جائے تو وہ حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرح اپنا روش اپنائے کہ جب ان سے بھول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سے غلطیاں ہو اور وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتا رہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ 70 بار بھی گناہ کر لے پھر بھی اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ تب بھی اسے معاف کر دے گا۔ اللہ سے زیادہ معاف کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر انسان ایک بار غلطی کرتا ہے تو اس کے ماں باپ معاف کر دیتے ہیں، دوسری بار غلطی کرتا ہے معاف کر دیتا ہے، تیسری بار معاف کر دیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ جہاں ماں باپ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے کہ مجھ سے نہیں ہوگا، گھر سے باہر نکال دیتا ہے، کبھی کسی طرح کی باتیں کہتا ہے، تانا دیتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ زمین و آسمان کو گناہوں سے بھر دیا ہو تب بھی میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے سے بڑا پیار ہے، یہی وجہ ہے کہ اگر پیار نہ ہوتا، اگر انسانوں کی پکڑ ہوتی تو کوئی بھی روئے زمین پر بچتا نہیں، کوئی ولی سے ولی، کوئی بزرگ سے بزرگ، کوئی کتنا ہی بڑا عالم ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پکڑ کر لے اور اس کو فوراً اس کی سزا مل جائے تو روئے زمین پر کوئی بھی نہیں بچ پائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جو بندوں کو معاف کرتا رہتا ہے اور جینے کی زندگی اور مہلتیں بڑھاتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، سو تم کہاں چلے جاتے ہو؟ اس اللہ کی طرف آؤ، واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی طرف اور تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ ہم نے دن رات تیری نافرمانی کی ہے، ناشکری کی ہے، دن رات ہم تیری نعمت میں پلتے رہے، ہر طرف سے اذان کی آوازیں آتی رہی لیکن پھر بھی ہم نے تیری نافرمانی کی ہے۔ یا اللہ ہمیں جو تو نے مہلت دی ہے، ہم اپنے سارے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو مجھے معاف فرما دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، اور یہ عزم مصمم کریں کہ اب اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہمیں اس رمضان مبارک کی بہت ہی زیادہ قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص بھی رمضان المبارک کے مہینے میں رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دیکھیے زندگی بھر کے گناہوں کی بات کر رہا ہے اللہ کہ تمام گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے گا۔ جیسا کہتا ہے ویسا ہی ہو کر رہے گا، ہمیں اس پر پورا کا پورا 100% یقین ہونا چاہیے۔ یقین ہے اللہ کی ذات پر، کیا اللہ کو دینے میں کوئی تردد ہے کیا؟
یا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی ہو جائے گی کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے انسان ایک ایسے وسیع اور عریض میدان میں آ جائے اور ہر آدمی اپنی اپنی باتیں کہے اور اللہ سے اپنی اپنی مرادیں مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کر دے گا، سب کو ساری چیزیں عطا کر دے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی رحمت میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ جیسے کہ سمندر میں اگر سوئی ڈال دیں تو سوئی کو نکالیں گے تو سمندر کا پانی میں کمی نہیں ہو جائے گی، اسی طرح سے اللہ کی رحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی رحمت میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ انسان کے خزانے خالی ہو سکتے ہیں لیکن وہ خدا ہے، خدا کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ رات دن سب کو کھلاتا ہے پلاتا ہے۔ کون کھلاتا ہے آخر؟ یہ زمین سے جو اناج اگاتا ہے، یہ پیداوار جو اگتے ہیں، کون ہے؟ ہم تو زمین کو پھاڑتے ہیں لیکن بیج آپ ڈالتے ہیں لیکن غلہ کون اگاتا ہے؟ یہ کھجور کے پیڑ میں پھل کیسے آتا ہے؟ یہ آم کے پیڑ میں پھل کیسے آتا ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کو کہا بھی ہے، أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم جو بیج بوتے ہو کیا ہم اس کو اگاتے ہیں یا تم اگاتے ہو؟ أَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کہ یہ جو بارش کا پانی ہوتا ہے کیا تم اسے برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو میرے بزرگوں دوستو، ہم رات دن اللہ کی نعمتوں میں جیتے ہیں، اللہ کی نعمتیں ہم پر برستی ہیں، لیکن ہم انسان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں جو زندگی دی ہے، اسی زندگی میں ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم آخرت کو بھول کر کے صرف اسی دنیا میں مگن ہو جائیں گے تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں سوائے جہنم کے۔ اس لیے میرے بزرگوں دوستو، ہم اور آپ کو اس دنیا میں جو زندگی دی ہے اس کی قدر کریں۔ یہ جو نمازیں آپ پڑھتے ہیں در حقیقت یہی آپ کی اصل پونجی ہے۔ یہ جو آپ نے نمازیں پڑھی ہیں نا، آپ نے جو روزے رکھے ہیں، یہی اصل میں آپ کی پونجی ہے، یہی آخرت میں آپ کے کام آنے والا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز آپ کے کام نہیں آئے گی۔ میرے بزرگوں دوستو، ہم اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے، اس کی بڑی قدر کیجئے۔ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے پھر اس وقت یہ افسوس کرتا ہے اور یہ دلی آرزو کرتا ہے کہ کاش میری عمر اور بڑھ جاتی، میں دنیا میں کچھ دن اور جی لیتا، لیکن آج تک کسی کی مہلت قابل قبول نہیں ہوئی ہے۔ ان اجل اللہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، کہ موت کا وقت جب آ جاتا ہے نہ وہ ایک ساتھ پیچھے کو ہٹتی ہے نہ ایک ساتھ آگے کو جاتی ہے۔ شداد نے جنت بنایا تھا نا، اور یہ سوچا تھا کہ جنت میں جو جو نعمتیں ہیں ہم اسی محل میں ساری چیزیں رکھ لیں گے اور ہمیں اللہ کی جنت کی ضرورت نہیں ہے، تو محل بنایا گیا۔ جب وہ جانے لگا تو دروازے کے پاس ہی ملک الموت آ گیا اور وہیں پر اس کی روح قبض کر لی، جنت میں داخل بھی نہیں ہو سکا۔ تو میرے بزرگوں دوستو، بڑی سے بڑی طاقتیں اس دنیا میں آئی اور خدائی ہونے کا بھی دعویٰ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا، کوئی بھی اس روئے زمین پر بچ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف نشاندہی بھی کی ہے۔ اللہ کہتا ہے هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، کہ کیا تمہارے پاس عاد اور سمود کا واقعہ پہنچا ہے؟ کیا تم نے فرعون کا واقعہ سنا ہے؟ کیا تم نے نمرود کا واقعہ سنا ہے؟ تم نے سنا ہوگا، ذرا اس کے انجام کو تو دیکھو کہ اللہ نے اس کا انجام کیسا کیا۔ سب کے سب موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ساری دنیا اللہ کے سامنے ہیچ ہے۔ دنیا کی طاقت اور مال و دولت میں، بادشاہت میں انسان اکڑ سکتا ہے لیکن ایک دن اس کو فنا ہو جانا ہے، سوائے اللہ کی ذات کے کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے اس کو قرآن کریم میں فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو، کہیں نہ کہیں کمی تو رہ جاتی ہے۔ میں نے بتایا نا کہ انسان اگر جو چاہے وہ کر ہی لے تو پھر انسان تو خدا ہو جائے گا۔ اگر انسان جو چاہے وہی کرنے لگ جائے اور وہ ساری چیزیں اس کو مل ہی جائے تو پھر خدا کی ضرورت ہوگی کیا؟ نہیں ہوگی نا۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بہت سی چیزیں چاہتا ہے کہ ابھی ہو جائے لیکن نہیں ہوتا۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ انسان کے اختیار میں ہمیں ایک چیز نہیں ہے۔
جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مقدر میں لکھا ہے اتنا ہی ملے گا. وہ زیادہ کی کوششیں کرتا ہے لیکن زیادہ نہیں مل سکتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی کہا ہے ان سعیکم لشتیٰ کہ تمہاری کوششیں مختلف ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تمہارے, لیکن کامیاب وہ شخص ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى کہ جو شخص تقوی اختیار کر لے اور اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لے, در حقیقت وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے. اور جو شخص اللہ کو چھوڑ کر کے کوئی اور راستہ اختیار کرے گا وہ شخص ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا. اس لیے میرے بزرگوں دوستو, آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ نے رمضان مبارک کے مہینے میں پورا قرآن کریم سنا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تراویح کو قبول فرمائے. عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. یہ قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اب تم پر ہے کہ وہ تم اسے باغ بناتے ہو یا اسے جہنم کا گڑھا بناتے ہو. میرے بزرگوں دوستو, اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں کھول کھول کر بیان کر دی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں انسان کشمکش میں مبتلا ہو. یہ دین پورا کا پورا مکمل ہے. اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم کہ آج تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا. آج دیگر قوم کے پاس, دیگر لوگوں کے پاس جب کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو وہ اسلام کی طرف جا کر دیکھتا ہے, اسلام کی کتابوں کو دیکھتا ہے, قرآن کریم کو پڑھتا ہے, حدیث کو کھنگالتا ہے, اس پر ریسرچ کرتا ہے اور پھر وہاں سے وہ چیزیں نکالتا ہے اور پھر یہ اپنی امت کو, اپنے لوگوں کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری خود ساختہ ہے, میں نے اس کو بنایا ہے, میں نے اس کی ایجاد کی ہے. حالانکہ وہ کہاں سے لایا تھا؟ قرآن سے نکال کر کے, حدیث سے نکال کر کے. ایسی ایسی موتیاں اور ایسے ایسے خزانے اللہ نے قرآن و حدیث میں چھپا کر رکھا ہے, لیکن انسان غفلت سے دور ہے. آج انسان کی نمازیں درست نہیں ہے. جب تک الحمد الشریف تمہاری صحیح نہ ہو, جتنی مقدار قرآن کریم میں پڑھنی چاہیے, نماز میں پڑھنی چاہیے, اگر اس کو نہیں پڑھے گا تو نمازیں قبول ہوں گی؟ نمازیں ہوں گی. الحمد الشریف ٹھیک سے یاد نہیں ہے, قل هو اللہ ٹھیک سے یاد نہیں ہے, قل اعوذ بالفلق یاد نہیں ہے, قل اعوذ بالناس یاد نہیں ہے. اور نماز کتنے دنوں سے پڑھ رہے ہیں؟ 40 سال سے, 50 سال سے. اور مولانا صاحب کے پاس کبھی نہیں گیا سنانے کے لیے کہ سن لیجئے ذرا کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں, ہمارے الحمد الشریف کیسے ہے. میرے بزرگوں دوستو, نماز کا خیال کیجئے کہ آپ جو نمازیں پڑھتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہے بھی کہ نہیں ہے. کیا ہمارے منہ پہ مار دی جا رہی ہے یا یوں ہی اس کو پھینک دیا جا رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب لوگ اپنی اپنی نمازوں کو درست کریں گے, سب لوگ الحمد شریف درست کریں گے, التحیات درست کریں گے, درود شریف, اور اسی طرح سے دعائے قنوت, دعائے معصورہ, یہ سب چیزیں صحیح ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ زیادہ چیزیں نہیں ہیں. وہ الگ سی چیزیں ہیں کہ ایک انسان حافظ قرآن ہو تو سنت کے مطابق فجر میں تلاوت کرے, ظہر میں سنت کے مطابق تلاوت کرے, قرات کرے. لیکن ایک عام انسان کم سے کم 5-6 صورتیں یاد کر لے, جو التحیات ہے, درود شریف ہے, دعائے معصورہ ہے, یہ سب چیزیں تو اچھے سے طریقے سے یاد کر لے. اور یہ تو زندگی بھر کا مسئلہ ہے نا. جب تک اذانیں ہوتی رہیں گی تب تک ہمیں نمازیں پڑھنی ہے, جب تک کہ موت نہ آ جائے. تو میرے بزرگوں دوستو, ہم اور آپ کو چاہیے کہ اپنی نمازوں کو درست کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھا پکا سچا مسلمان بنائے, مومن بنائے, اور ہم سب کو سچے معنی میں نماز پڑھنے والا بنائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور اس کے لیے کوشش بھی کیجیے گا. جو شخص کوشش کرے گا وہ شخص اپنی نماز کو درست کر لے گا, اور جو غفلت میں رہے گا اور طرح طرح کی باتیں بنائے گا تو وہ اسی طرح کی باتیں بناتے رہیں, اور ایک وقت آئے گا کہ جب وہ قبرستان میں ہی پہنچ جائے گا. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غفلت میں پڑے رہو, موت کا فرشتہ آئے گا, قبرستان لے کر چلا جائے گا. اس لیے اس سے پہلے جو وقت دی ہے اللہ تعالیٰ نے, اس کو مفید بنا لیجئے, اپنی نمازوں کو درست کر لیجئے.